حمزہ اب گڑیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ جب یہاں پر ماریا کا رشتہ ختم ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سب کچھ میں نے دیکھا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے تم سے بھی یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ شاید تم میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ یہ بات سن کر گڑیا کہتی ہے حمزہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اب بہت ہی زیادہ گڑیا پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے وہ ارم سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آفی کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نا، کہ آفی کیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، آپ کے کہنے پر میں سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں لیکن مزید ارم میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آفیہ کو خود ہی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتی تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ بات سن ارم اب ہر ممکن کوشش کرتی ہے لیکن اس کا شوہر بھی اسے روک دیتے اور کہتا ہے کہ آخر کیوں تم چاہتی ہو کہ آفی تم سے مزید دور ہو جائے، اللہ پر سب کچھ چھوڑ دو، دیکھنا ایک نہ ایک دن معاملہ سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا، جو کچھ بھی شہیر کر رہا ہے اسے اپنے کیے کی سزا تو مل کر ہی رہے گی۔ لیکن یہاں احمد اب بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، ایک اس کی بھابھی اتنی ٹاکسک ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ احمد تم اتنے بغیرت ہو کہ ابھی بھی تم نے اسے اپنی نکاح میں رکھا ہے۔ تو یہ بات سن کر احمد اب ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اسے طلاق دینی ہوگی، کیونکہ عافیہ خود بھی اس سے نہ تو بات کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب جو بھی ہوا ہو اور جیسے بھی ہوا یہ سب کچھ اسے فیصلہ کرنے کے لیے اب دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اب وہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ بس میں مزید اب کسی کی کوئی بات نہیں سنوں، کیونکہ یہاں پر شہیر سے کال کر کے کہتا ہے کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم اسے طلاق دو۔ یہ باتیں اب اس کے لیے خاصا تکلیف دہ تھی لیکن اسے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہی پڑا۔ اب وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو اب آفی کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آفی کو لگ رہا تھا کہ شاید سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور احمد اس سے معافی مانگے گا، لیکن یہاں پر کیفے میں آ کر اسے ایک اتنا بڑا سرپرائز ملنے والا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں پر اب جیسے ہی اس کے سامنے وہ ڈیورس پیپر رکھتا ہے تو وہ دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ وہی جو تم چاہتی ہو، تمہارے ڈیڈ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بغیرت ہوں، آخر آفس میں جو بھی باتیں کی گئی تھی وہ بھی سچ تھی اور جو کچھ آج بھی ہو رہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس طلاق نامے پر کبھی بھی سگنیچرز نہیں کرنے والی۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا اور کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کر دینا اور اپنے باپ کو بتا دینا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے۔ یہ بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ آخر میرا باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں اسے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس کی ماں نے کہا وہ غلط تو نہیں تھا اور جو کچھ بھی اب اسے بتایا جا رہا ہے اور جو کچھ احمد نے اسے کہا ہے وہ بھی غلط نہیں۔ یہ باتیں اب اس کے لیے خاصا تکلیف دہ بن جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ اپنے باپ کی اور فہد کی باتیں سننے والی ہے، جہاں پر یہ باتیں اسے سننے کے بعد بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اس کا باپ واقعی اس کی خوشیوں کا دشمن ہے اور جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ اتنی حد تک گر سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔